بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنان أنزل القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق الداعي إلى رضوان. رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ماہ صیام ماہ رمضان کا 7واں دن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ ساتھ ہمارے سفر کا بھی 7واں دن ہے. گزشتہ کل ہم نے بات کی تھی سورۃ الفاتحہ پر. یاد رکھیے سورۃ الفاتحہ دعا بھی ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی یہ بات ہے. سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے. اور دعا کے اختتام پر کیا کہا جاتا ہے جی؟ میں کہتا ہوں یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما. آپ کیا کہیں گے؟ تو دعا کے اختتام پر کیا کہا جاتا ہے؟ آمین. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو ہم نے جواب میں کیا کہنا ہے جی؟ آمین. اب آمین کے حوالے سے سب سے پہلی حدیث جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو. ایک بات فرمایا فرشتے بھی اس وقت آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی رب کائنات اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گی. اس سے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ رب کائنات دراصل میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں. جملہ نوٹ کرنے والا ہے. اس لیے کہ رب کائنات کی یہ مرضی یا اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالیں. اور ایک روایت میں ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. اس کا ایک مطلب اصل میں یہ ہے، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے کہ جب امام آمین کہہ چکے تو پھر تم آمین کہو. اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا آمین کہا کرو رب کائنات تمہاری آمین کو قبول کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہودی جن چیزوں کی وجہ سے تم سے حسد کرتے ہیں نا، ان میں سے ایک تمہارا امام کے پیچھے آمین کہنا بھی ہے. دو باتیں یہاں ذہن میں رکھیں. پہلی بات، بلکہ تین. پہلی بات تو یہ کہ آمین کہنے سے اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف دینی ہے یا کہ نہیں دینی. کیسی عجیب و غریب بات ہے. ہم اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس سے یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب یہودیوں کی تکلیف تو سمجھ میں آتی ہے، بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں. یہودیوں کی تکلیف تو سمجھ میں آتی ہے
لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی تکلیف سمجھ میں نہیں آتی. کہتے ہیں جی ہمارے پاس حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور آخر میں آپ نے آمین کہا، اپنی آواز کو آہستہ رکھا. ذرا میرا ساتھ دیجیے گا، اپنی آواز کو آہستہ رکھا. ہم نے کہا جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس طرف نہیں جاتا کہ وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے آواز کسے کہتے ہیں؟ آواز کسے کہتے ہیں؟ جو سنائی دے. درست ہے یا نہیں؟ میں اگر اپنے منہ کے اندر کچھ بڑبڑاتا ہوں جو آپ کو سنائی نہیں دیتا تو کیا اسے آواز کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمائے. میں اکثر بیشتر آپ سے کہا کرتا ہوں کہ بسا اوقات انسان 10 سال کتابیں پڑھ کے وہ کچھ حاصل نہیں کرتا جو استادوں کے پاس چند منٹ بیٹھ کر حاصل کرتا ہے. میرے دل سے ان کے لیے بڑی دعائیں نکلتی ہیں. یہ نقطہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے بتا دیا. اور تیسری بات جو میں اس حوالے سے سمجھانا چاہوں گا، آمین ایک دعائیہ کلمہ ہے، ایک التجائیہ کلمہ ہے کہ عرش والے ہم بڑے کمزور ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری یہ عبادتیں، یہ تو آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا بدلہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تیرے یہ فقیر بندے تیرے سامنے التجا کرتے ہیں کہ ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اب ظاہر بات ہے دعائیہ کلمہ تڑی لگا کے تو نہیں بولا جاتا، چیخ کر تو نہیں بولا جاتا، زور لگا کے تو نہیں بولا جاتا. جس طرح کی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام آمین کہا کرتے تھے تو مسجد نبوی گونجا کرتی تھی. اور گونج چیخو پکار والی آواز کے ساتھ نہیں ہوتی. گونج جو ہے وہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان بڑے آرام سے، بڑے پیار سے، بڑے محبت کے ساتھ آمین کا لفظ بولے. اس لیے نہ تو چیخ کر آمین کہنا نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے اور نہ بالکل خاموش رہنا نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. عمل چھوٹا سا ہے. 2 فجر با آواز بلند فجر کے، 2 فرض فجر کے، 2 با آواز بلند مغرب کے، کیونکہ تیسرا تو خاموشی سے پڑھا جاتا ہے، اور 2 فرض با آواز بلند عشاء کے. رب کائنات نے ایک دن میں 6 مرتبہ مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا موقع دیا ہے. یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں کہ نہیں کروانے. آمین بول کر آواز کے ذریعے کہنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد اگلا نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد قرأت کرنا. سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کرنا. یاد رکھیے ہمارے ہاں انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ پر کام چلایا جاتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی کئی ائمہ کو جانتا ہوں جنہوں نے گن کے 5 سے 7 سورتیں یاد کی ہوئی ہیں. یہ اماموں کا حال ہے. اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. یہ اماموں کا حال ہے کہ ان کو گن کے 5 سے 7 صورتیں یاد ہیں، گھوم گھما کے وہی وہ پڑھتے رہتے ہیں، اور ہم بھی بڑے خوش ہیں. لو جی امام صاحب نے عشاء کی نماز 3 سے 4 منٹ کے اندر مکمل کر دی. ہمارے جیسا کوئی بندہ اگر 3-4 منٹ سے اس کی نماز اوپر ہو جائے، سجدے میں 3 کی بجائے 4 یا 5 تسبیحات پڑھ لے تو جناب اس کی شامت آ جاتی ہے. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی.
اس نے دوبارہ پڑھی. پھر آپ نے یہی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر ادا فرمائی. پھر نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا. جب تیسری دفعہ اس نے یہ بات سنی تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دیجیے. یہ بھی ایک بات ہے، اگر کوئی آپ کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے نا تو آپ کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے. کیا فرمایا اس صحابی نے؟ مجھے سکھا دیجیے، میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو قبلہ کی طرف منہ کرو اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو. اپنی ایمانداری سے بتائیے کیا ہماری نمازوں کے اندر اطمینان ہوتا ہے؟ جلد بازی. میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ بندے جو سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں، مسجد میں آ کے ان کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی پڑ جاتی ہے. حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ جو ہے وہ کون سی ہے بھائی؟ مسجد. تو نماز میں قرآن کی مقدار، میں یہ نہیں کہتا کہ اب ایک بندہ فجر کی نماز میں 2:45 سورۃ البقرہ پڑھ جائے، یہ بات بھی اپنے وقت پر آئے گی. لیکن نماز میں قرآن جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور کتنا پڑھنا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. آگے جا کے نبی علیہ السلام نے فجر میں کیا کچھ پڑھا، ظہر میں کیا کچھ پڑھا، عصر میں کیا کچھ پڑھا، یہ باتیں آگے آئیں گی. لیکن یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعطوا کل سورۃ حظها من الرکوع والسجود. ہر سورہ مبارکہ کو اس کا اصل حق تم نے دینا ہے. اور اصل حق کیا ہے؟ اس کو اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ پڑھا جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت میں 2 سورتوں کو بھی جمع فرمایا ہے. لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی کیا ایک رکعت میں ایک سے زیادہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ 3 4 5 پڑھیں، اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شکایت ملی کہ ایک صحابی جب بھی نماز پڑھاتا ہے تو قرأت کے اختتام پر سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہے. آپ نے اسے بلایا، فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سورہ مبارکہ بہت پیاری لگتی ہے. کیا ہمیں بھی قرآن کی کوئی سورت پیاری لگی ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں. ان کو پیاری اس لیے لگتی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ان کو اس بات کا علم تھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. کہا اگر یہ سورہ مبارکہ تمہیں محبوب ہے تو تم عرش والے رب کے محبوب ہو. اب آگے بڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز میں صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سورہ مبارکہ پڑھی. کون کون سی؟ سورۃ البقرہ 3.25 پارے، سورۃ النساء تقریباً 1.25 پارا، سورہ آل عمران تقریباً 1.25 پارا. کیلکولیشن کر لیجئے یہ کل کتنے بنتے ہیں. اتنا زیادہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر یہیں پہ بس نہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہے صحیح مسلم میں افضل الصلاۃ طول القیام، سب سے بہترین اور افضل نماز وہ ہے جس کا قیام جو ہے وہ لمبا ہو. پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پڑھتے تھے نماز میں تو اگر کوئی ایسی آیت مبارکہ آ جاتی جس میں عبرت، سبق، نصیحت، عذاب یا جنت کا تذکرہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دہرایا بھی کرتے تھے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
باقاعدہ طور پر یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے فرض با آواز بلند پڑھائے، ظہر اور عصر کی نماز خاموشی سے پڑھائی ہے، مغرب اور عشاء کے ابتدائی دو فرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے با آواز بلند جو ہیں وہ پڑھائے ہیں۔ بات قرات کی ہو رہی ہے نا، تو یہاں ایک سوال آ جاتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں خاموشی کے ساتھ کیوں، ان میں قرات اونچی آواز سے کیوں نہیں ہوتی؟ اس سلسلے میں ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھیے گا، عبادت میں کیوں کا کوئی تصور نہیں، عبادت کا انسانی عقل کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ فجر کے فرض 2 کیوں ہیں، 4 کیوں ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس کا جواب صرف ایک ہے، اللہ نے اسی طرح حکم دیا، نبی علیہ السلام نے اسی طرح ہم تک پہنچایا۔ لیکن اہل علم نے بہرحال اپنے طور پر محنتیں کی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فجر، مغرب اور عشاء اس وقت عام طور پر ماحول کے اندر خاموشی ہوتی ہے۔ آج کل کا دور نہیں نا، آج کل تو آپ کو پتہ ہے شام کی 11 بجے ہوتی ہے رات کے کئی لوگوں کی۔ مجھے ذاتی طور پہ کئی دفعہ کسی کا فون آ گیا رات کے 11 ساڑھے 11، استاد جی کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس وقت بندہ کیا کر سکتا ہے، سو رہا ہو۔ لو جی تسی کا شام سن رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹا تمہاری شام 11 بجے ہوتی ہوگی، ہماری شام سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو 3 نمازیں ہیں، ابھی فجر ہے، ہم سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں کا شور بہت کم، مغرب کے وقت بھی یہی ہوتا ہے، عشاء کے وقت بھی یہی ہوتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں عین دن کے وقت آتی ہیں، اور ظاہر بات ہے اس دور میں سپیکر تو تھا نہیں، اور اس دور میں مساجد کا سلسلہ بھی آپ جانتے ہیں جس طرح تھا، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آج کے دور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ظہر اور عصر کے وقت اچھا خاصا شور ہوتا ہے، قرات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں خاموشی سے قرات کی جائے، جبکہ فجر، مغرب اور عشاء میں قرات جو ہے وہ با آواز بلند کی جائے۔ اسی طرح عیدین کی نماز ہے، اسی طرح نماز جمعہ ہے، نماز استسقاء ہے، نماز کسوف ہے، ان میں با آواز بلند قرات ہوتی ہے۔ نماز کے ساتھ ابھی ہمارا سفر جاری ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مزید اس سلسلے میں کچھ گزارشات کل پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔